ہوں کہ ہم نے اپنے پیسے سے کوئی فائدہ نہیں لیا, صرف بینک چ دبے ہی نہیں حضرت, ہم نے اپنے پیسوں سے کوئی فائدہ نہیں لیا, صرف دبے نے بینک چ پلاٹ لے لے کے چٹی جاؤ حضرت, کچھ نہیں کٹیا وٹیا حضرت جی اسی اپنے پیسے. حالا امیر کے لیے بڑی سوکھی ہے رب سے دوستی. محبوب فرما رہے ہیں السخی حبیب اللہ, السخی حبیب اللہ, السخی حبیب اللہ, سخی اللہ دا یار ہے, سخی اللہ دا یار ہے, سخی اللہ دا یار ہے. لیکن کی کیتا دبن دے دیا بینکاں چ حضرت, پلاٹ لے لے کے رکھی آنے, کسی دا چولہا بالیا. ہوں حضرت جی جنہوں ہاتھ لاؤ کہندا جی میں اہل بیت دا غلام. آپ کو پتہ ہے کہ بیت کا انداز پاک کیا تھا؟ لکھا جب امام حسن پاک کا وصال ہوا بعد میں پتہ چلا امام صاحب اپنی مبارک جیب سے 100 گھروں کا خرچہ چلاتے تھے حضرت جی. تو ماما کھان والا تے کہن دے میں اہل بیت دا غلام. ہاں صحیح ہے حضرت جی, باب زبان نہ جو مرضی کہہ چھڑو, کیڑی ایڈی گل ہے, تو کتھوں غلام ہو گیا انہاں دا؟ میں تو 5 تن کا غلام ہوں, فجر جی کدی دسیا ہی نہیں ہے 5 تن کا غلام ہے مجھے, میں تو 5 تن کا غلام ہوں, زور والے کدی مسجد بڑے ہی کوئی نہیں. بھائی زبان نہ جو مرضی کہہ چھڑو, بھائی ثابت بھی تو کر کے دکھاؤ نا. اور میں حضرت جی یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, حدیث لکھی ہیں, نبی علیہ السلام سے صحابہ سے پوچھ لیا کرتے تھے. ایک دن آپ چلے گئے, تشریف لے گئے انصار کے پاس, فرمایا کیا تم مومن ہو؟ سب چپ رہے. کسی نے آگے سے کچھ حضرت عمر پاک بھی حاضر تھے, عرض کی اللہ کے رسول ہاں ہم مومن ہیں. فرمایا اگر مومن ہو تو پھر کو دلیل دو اپنے مومن ہونے پہ. میں خود سے نہیں کہہ رہا بھائی, اگر 5 تن کے غلام ہو پھر 5 وقت مسجد میں آ کے ثابت بھی کرو کہ ہم 5 تن کے غلام ہیں, دلیل دو. پھر زبان سے جو مرضی کہہ لو. بعد میں پتہ چلا جب امام پاک کو غسل دیا گیا تو لکھا ہے آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا. آپس میں باتیں شروع ہو گئی, یہ تو شہزادے ہیں, یہ تو سواری دوش مصطفیٰ پہ کیا کرتے تھے. نشان کس چیز کے؟ غلام پاس کھڑا تھا, فرمایا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا. اب سمجھ نہیں آ رہی بولوں کہ نہ بولوں, بولوں وعدہ ٹوٹے گا جو امام سے کیا تھا, اور اگر نہ بولوں پتہ نہیں تم کیا کیا سوچو گے. فرمایا سنو پھر یہ نشان ان بوریوں کے جو میرے امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. تو تیرا کیا تعلق ان سے, تیرا کیا تعلق ان سے؟ تو بس ایتھوں ہی نہیں, ایتھوں تو ہم نے اپنے پیسے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ساڈا پیسہ کسے دے کام دبے ہے حضرت, بس بینکاں چوں. وہ بادشاہ بھی تھا اور ساتھ اللہ والا بھی تھا حضرت, بیمار ہو گیا, دوائیاں شوائیاں کی تھیں, اس نے اعلان کر دیا بھئی جس کے پاس میری بیماری کی کوئی دوائی ہے لے آؤ. لوگ کہنے دوائیاں لینا ایویں, انہیں دوائی رکھنی تلی تے پوچھنا دس تیری جو شفا ہے کہ نہیں ہے. دوائی نے کہنا شفا نہیں ہے. ویسے انہیں دیشن نے بندے دوائی پیچھے رکھ چھوڑو. لوگوں کا نام شغل بن گیا, ایویں تھوڑی جی جوین پانی پوڑی بادشاہ کا لے جائیں, بادشاہ سلامت تاڑی دوائی آئی, دیو پیسے انہیں دوائی دے. شفا ہے کہ نہیں ہے رکھتے ہو پیچھے جمع کری آنی. وہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک اتھے ماں بھی سی, لیکن وہ ماں مسلے والی ماں سی. وہ مسلے والی ماں سی. وہ پتر آ کے کہنے لگا امی جی پھاقے کٹنے ہیں سی, دنیا تے بادشاہ نو لٹ کے کھا چلی, سارے دوائی لے کے جاندے نے, بادشاہ پیسے دے چھڑدا. تے امی جی تسی کہو تو صبح میں انہاں کو دوائی لے جاں بادشاہ دے. انہاں کہا نہ پترا بھوک برداشت کر لئیے, نہ آرام کھاتا ہے نہ کدی تینوں کو ہے, اے منو رات دے دے اج تے صبح پھر تینوں میں دوائی داں گی تے لال ہی کھانا ہے. ماں مسلے والی سی, صبح تہجد ویلے بڑا روئی, یا اللہ اج میرا منڈا کہندا میں بھی بادشاہ دی دوائی لے کے جانی, تے یا اللہ اج میں انہوں پوری دینی ہے تے میں آرام کوئی نہیں کھانا, تو دے شفا پاشنی ہے, میں آرام نہیں کھانا, تو دے شفا پاشنی تاکہ وہ حلال ہو, کیونکہ شفا تیرے والوں ہی, دوائی جی شفا نہیں, تاکہ اسی لال کھائیے. سویرے فجر تو بعد منڈا کہنا امی پھر لے جا پوڑی, ماں نے آپ پوڑی بن کے دی تھی, فرمایا لے جا. وہ لے گیا منڈا, جا کے بادشاہ نے کہنا بادشاہ سلامت تاڑی دوائی آئی. انہیں دوائی دے پیسے پہلے پڑھائے, انہیں ہاتھ تے رکھ کے پوچھے آپ شفا ہے وے تیرے چ؟ پوڑی بول پئی. انہیں کہا جو میرے چ بھی ہے, جڑی اج پیچھے پئیاں نے رونا چ بھی ہے, شفا تو مسلے والے ہو, مسلے والے ہو,
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھر صلی والا وہ دسو پتر اپنی اللہ اسی وسیلے والے ہیں لیکن وسیلے دا مطلب تو نہیں ہے ہوں وسیلے نو سارا کچھ بنا لینا اللہ اللہ اسی منگا گے نبی علیہ السلام دے وسیلے منگا گے یہ انہیں کدو کیا سی وہ پیر نہیں ہوئے گا تو میں تیری سننی کوئی نہیں ہے اس لیے پیر ہونا ضروری ہے. میں خود پیر ہوں میرے بڑے مرید نے لیکن میں اپنے سارے مرید نے ایک دفعہ نا کراچی میرا کوئی بچہ بڑا پریشان ہو گیا انہوں فون کر کے کہندا حضرت صاحب بڑا پریشان سب تو پہلے میں تسی یاد آئے میں یار اج میں فیل کر چھڑے انہوں کہندا حضرت صاحب کیوں میں چوڑیا میں تینوں سب تو پہلے کیوں یاد ہے تینوں اللہ پاک تے نبی پاک کیوں نہیں پہلے یاد آیا میں فیل ہویا میں سمجھیا کہ میں بطور پیر فیل ہو گیا میں تینوں سب تو پہلے کیوں یاد ہے آنا چاہیے یاد لیکن پہلے پتر تینوں وہ یاد ہے نبی پاک آنا پھر میں آؤں یہ کی گل ہویا میں پہلے آ گیا تو میں فیل ہویا بطور پیر پتر پیر بننا ہے رب تے نہیں بننا لوکاں دے کو رب بنے نہیں تھے اللہ معاف کرے میں نہیں فتنے کو دعوت دوں گا 3 کیمرے لگے ہوئے پیر بننا سی پتر پیر دا کام ہے رب دا رستہ دسنا رب تے نہیں سی بننا کوئی کہ اپنی حضرت پٹ تھلے دے لینا مرید بیچارے وہ تو حضرت صدا تو میں نے یہ لگائی تھی آجو بھائی میرے کل وہ گڈی ہے جڑی مدینہ پاک جاندی ہے آجو بھائی میرے کل وہ گڈی ہے جڑی رب تک جاندی ہے لیکن کی یہ سواریاں بھا لئیاں نے اپنی گڈی وچ اے کہہ کے کہ مدینہ پاک جاندی ہے لیکن پوان اپنی حالتاں دے ڈے میری پگ میرے صاحبزادے کوئی پیر بننا تھا رب تو نہیں بننا ہم رب بن گئے ان کے اقبال نے بھی کہا اقبال نے کہا کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو پیر بننا ہے رب نہیں بننا ہے پیر بننا ہے رب نہیں رب بنے بیٹھے پیر دعا کرو اللہ ساڑھے تے بھی رحم کر دے اللہ سانو بھی ہدایت دے چھڑے تو وہ جو ہے نا آواز آئی انہیں کیا جو میرے اس نہیں ہے سارے ہیں جی اپنے اللہ ہاں وسیلہ نبی علیہ السلام یا اللہ تیرے محبوب دیوں ٹھیک ہے رحم کر صدیق اکبر دے صدقے رحم مولا مشکل کشا دے صدقے رحم سیدہ پاک دے صدقے رحم کر دے مسلح نہیں تھا پتر مسلح والا آؤ تینوں پھر ہر جگہ خیر پہ گی اگر تو مسلح والا نہیں تینوں جتوں میں ٹریا سا میں واپس ہوتیا تو داتا صاحب جا تیرے ٹکنا بھی انہوں نے کوئی نہیں کیونکہ غوث پاک کیا کہہ رہے ہیں سلطان باؤ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں جو بے نماز ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ کوئی نہ یہ کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے خنزیر سے بھی برا ہے غوث پاک کہہ کہ انت داتا صاحب جفیاں لان بے نماز نہ بابا صاحب جفیاں لان بے نماز نہ نہیں ان کا بھی وہی مسلک ہے جو غوث پاک کا تھا ان کا بھی وہی مسلک ہے جو سلطان باؤ پاک کا یہ تو پتر برزخ ہے تم تو نظر ہی نہیں آندا صاحب مزار کی اس وقت کیا کیفیت ہے تجھے دیکھ کے اس لیے پتر نمازی ہو سارے تو بس یہ آخری بات دی آپ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی میں خیر آپ فرماتے ہیں وہ ختم ہوئی اور جو ہے نا وہ انہیں دعا لی ہاتھ چک لے کہ دعا کر دیئے یا اللہ تینوں اس محبت دا واسطہ جڑی تینوں میرے نال آپ فرماتے ہیں میرے اندر دا مول بھی جاگ پیا میں اٹھ کھلوتا میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے تجھ پہ لیکن اس طرح نہ کہہ یا اللہ تینوں اس محبت دا واسطہ جڑی تینوں میرے نال بلکہ این لکھا یا اللہ تینوں اس محبت دا واسطہ جڑی مینوں تیرے نال فرماتے وہ آگے سے کہنے لگے محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں لیکن میں اب بھی یہی کہوں گی کہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے آپ فرماتے میں نے کہا پھر میں بھی ایسے نہیں مانوں گا دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے تو آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے کہتی ہے محمد حسین اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے وہ مجھ سے محبت ہے تو جگہ رکھا ہے نا مجھ سے محبت ہے تو جگہ تیرے نال نہیں تینوں دعا جڑے بول کے بھائی انہوں ہی بندہ جگاندہ ہے جدے نال پیار ہوئے جڑا نہ سو جا کے اس لیے رات پوے تھے بے دردان رات پوے تھے بے دردان
نیند پیاری آوے درد مندان یاد سجن بھائی ستیان جگاوے. اس لیے پتر جاگن دی گل آ گئی تو اسپیشلی بیٹے جڑے ساڑے نوجوان پتر جاگو خدا دا واسطہ دے کے کہنا جے جاگو اور کام والے پاسے آؤ. بڑا ہم نے وقت ضائع کر دیا, بڑا ہم نے وقت حضرت ایک تو میں اب کیا بندہ کہ سارے پاکستانہ کو لڑائی ایسی لڑی ہے. ہمارے سٹیج بھی حضرت تقریباً فیل ہوئی ہیں کہ فکر نہیں کوئی بھی. اللہ ہونا یہ چاہیے کم از کم ہماری محفلوں کا یہ انداز ہو کہ جڑا بے نمازی آیا نمازی ہو کے جائے. لیکن کچھ ایسی نہیں, بلکہ اس طرح کی باتیں ہیں, اس طرح کے معاملات کو پکا بے نماز ہو کے جائے. کہتا کوئی نہیں چھوٹ جانا میں باتیں کوئی. اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا بچہ جاگو. اور میں حضرت صاحب اس دن ایک تحریر پڑھ رہا تھا, بڑی کسی نے درد سے لکھی. وہ کہتا ہے جی ایک وقت تھا کہ نوجوان اور گھوڑے, ایک وقت تھا کہ نوجوان اور گھوڑے یہ میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے. کبھی نوجوان اور گھوڑے میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے. اور پھر آگے وہ لکھتا ہے, کہتا اب یہ حال ہے کہ دونوں شادیوں پہ ناچتے ہیں. اب یہ حال ہے کہ دونوں شادیوں پہ ناچتے ہیں, نوجوان بھی ناچ رہے ہیں اور ساتھ گھوڑے بھی ان کو بھی نچا رہے ہیں. اللہ حضرت میں ویسے تحریر اچھی تھی لیکن میں پہلی پہ اختلاف کروں گا. وہ گھوڑے تو معذور ہیں بیچارے, وہ تو کیونکہ ہمارے وہ ماتحت کر دیے گئے ہیں. اگر جب ہم وہ نچا رہے ہوتے ہیں نا شادی پہ گھوڑے کو, دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, اگر اس وقت گھوڑے کو زبان مل جائے نا تو ان کو 3-4 پیڑیاں کٹ کے آکے جوڑے آ جیا یہ کرنے ہیں, نہ تو نہ چل رہی نہ میں نہ چل رہی. وہ بیچارہ معذور ہے, وہ بیچارہ نچا رہے ہیں, مالک اس کا نچا رہا ہے, وہ ناچ رہا ہے بیچارہ. اگر اس کو زبان ملے کو 3-4 دن پیڑیاں کٹ کے آکے وہ چوڑے آ جیا کھانو نچن ریاں ہوش کر, نہ تو نچن لئی نہ میں نچن لئی, تو بھی جہاد لئی میں بھی جہاد لئی. اتھے نچن لی لائے ہیں میں جے آئی پروگرام فلسطین جاندہ سے آ چلیے دوئیں لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. اس نعرے کا جواب یوں دیں, آپ کہیں الجہاد الجہاد, لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد 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 لبیک 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 لبیک. یہ ہے یہ ہے فلسطین جانتا ہوں. لیکن کس ہوتا ہے کوڑا بھی نچن رہے ہے نالسی بھی نچن رہے, کوئی حال نہیں قوم کا. اور اللہ بیٹا اللہ ویلا لے آئے پترہ تیری زبان اللہ مبارک کرے. ویلا آئے کہ کوڑا ہوئے اور رسی ہوئی ہے, لیکن میرے جالنا جاندے ہوئی ہے, بلکہ کتنے جاندے ہوئی ہے جہاد تے حضرت. اور پھر حضرت تو اینا کو سونا لگنا ہے اللہ نے کوڑا تے تو لیکن میرے جال نہیں میدان جنگ, پھر تو اینا سونا لگنا. پھر بھی اللہ نے قسمہ کنیاں کھا دیاں, والعادیات ضبحا, ایک قسمہ کھا دیاں فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. لیکن حضرت جی نہ صبح نہ دبہا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ اے بھی اگے ان الانسان لربہ لکنود, نہ دبہا نہ قدہا نہ صبح, بلکہ کی ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بڑا نہ کوڑا. اس لیے بیٹا بہت ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا, کوئی کم دی گل نہیں ہے ساڑھے کو, اور پیچھے 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 نہیں ہے. اٹھو بیٹا, اور سب سے پہلا کام اپنی
5 نمازاں پوری کریے ہیں، اور دوسرا پھر کام حضرت رزق حلال کھائیے، یہ بغیر دوں تو بغیر کام ہونا، جس دن حضرت ہم ان دونوں پہ پکے ہو گئے پھر اگلے رستے رب کی ذات خود کھولے گی۔ لیکن حضرت اس وقت ہم بے ایمانی میں ٹاپ پہ جا رہے ہیں، ہم بے ایمانی میں حضرت اس دن وہ میرے نا وہ ادھر وال چاڑ ہو گیا نا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، بڑے پیار والے، انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت صاحب نیند نہیں، وقت پہ کھانا نہیں، پانی ہم بڑا کم پیتے ہیں، پھر یہ ہے کہ ہر وقت سر پہ ٹوپی اور اوپر پگ رہتی ہے، پسینہ بڑا آتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کوئی ملٹی وائٹامن لکھے، کچھ ایک دوائی لکھی، ایک صابن لکھا، ایک شیمپو۔ میں دکان پہ گیا، میرے پرچی دیکھے نا، وہ بچہ بڑا پیار والا، میں نے شگل میں ہی کہا اس کو، میں نے کہا دھیان کریے، میں نے کہا 2 نمبر نہ دے چھڑی، تو میں شگل میں تھا لیکن وہ سیریس تھا۔ پتہ مجھے کیا کہتا ہے حضرت صاحب 2 نمبر میں مل جائیں تو غنیمت ہے، اب تو 5-6 نمبر چل رہا ہے۔ کیا بندہ کر رہا ہے، وہ چل رہا ہے حضرت جی، کوئی اہمی بات نہیں، چل رہا ہے بالکل۔ وہ صابن حضرت جی کار لے کے آؤ، وہ ہاتھ تو پاؤں دے نا، تو وہ آپ ہی کھول جاتا ہے حضرت جی۔ میں اب کیا بولوں اس پہ، لوگ کہنا نے گنجے کر چھڑے، یہ آئے دن خبریں چلتی ہیں حضرت، اللہ معاف کرے، ہم اتنے ظالم لوگ ہیں۔ وہ سٹنگ تے اصلی پیو تو تباہی اندر دی حضرت، لیکن اتھے حضرت آئے دن کتنا کتے سٹنگ 2 نمبر بنانے پڑے گا۔ ان جس بندے نے حضرت 2 نمبر سٹنگ پینی ہے وہ کی بنے گا، آئل 2 نمبر بن رہا ہے حضرت، کتھے جائیے کس بیٹا 5 وقت دی نماز اور 1 نمبر، بیٹا 2 نمبر کی اجازت نہیں، اسی 5-6 نمبر تے پہنچی کھلوتے ہیں۔ بیٹا حالات تو ذات نے بدلنی ہے، تو اس طرح تو نہیں بدلنی کبھی بھی۔ اس لیے میں اسپیشل بیٹا ایڈے تسی نوجوان بیٹھے ہو نا پتر، آپ میرا کل ہو، تسی کل دے دکاندار ہو، تسی کل دے فیکٹری آنر ہو، تسی کل دے ڈی ایس پی ہو، تسی کل دے اے ایس پی ہو، تسی کل دے ڈی پی ہو، تسی کل دے ایس ایچ ہو، تسی میرا کل ہو بیٹا، خدا دا واسطہ جو اسی کرتوت کھلارے نے تسی نہ کھلاری ہو کوئی بھی، 1 نمبر، اور ساڑھے بھی دعا کرو اسی بھی 1 نمبر ہو جائیے، کیونکہ حضرت جی ادو مدد آنی ہو ذات دی جو اسی 1 نمبر ہو، کیونکہ وہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، قطر تم غالب رہو گے، لیکن شرط آگے کی لائی، إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ، لیکن ہونا پہلے تمہیں مومن پڑے، پھر پتر کیوں سارے سڑے تے غالب آگئے، کسی مومن نہیں رہے۔ اللہ سب پہ رحم کرے، کرم کرے، فضل کرے۔ تو حضرت نے ایک شعر کے لیے کہا تھا، میں اسی پہ چلو بس کرتا ہوں، جب تک چلے وہ خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری ہے، ساون دی آ رہی ہے، ساون دی آ رہی ہے، جب تک چلے وہ خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے، تلا اللہ نال یاری۔